میرے میرے بھائی کو چھوڑ دو پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس امیر زادے کے قدموں میں گری تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے جا رہی تھی جب ایک اسپورٹس کار نے ان کی چھوٹی سی گاڑی کو ٹکر ماری۔ اس کے بھائی کے منہ سے غصے سے گالی نکلی جو اسپورٹس کار میں بیٹھے زارون کادوانی نے سن لی، اور غصے سے پاگل ہوتے گاڑی سے باہر نکلتے زارون نے اس کے بھائی کو بھی کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور بندوق اس کے بھائی کے سر پر رکھ دی۔ زارون نے اپنے قدموں میں گری لڑکی کو دیکھا تو پتھر کو ہو گیا۔ گرے رنگ کی آنسو سے بھری آنکھیں، کانپتے ہونٹ، وہ لڑکی بے پناہ حسین اور معصوم۔ یہ اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ تھا جہاں پر سلیمان کادوانی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ سلیمان کادوانی کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا زارون کادوانی، اس سے چھوٹا نائل کادوانی، اور سب سے چھوٹی اور ان کی اکلوتی بیٹی مشال کادوانی۔ زارون کادوانی جو کہ اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد سلیمان کادوانی کا بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ نائل اور مشال پڑھ رہے تھے۔ نائل کا MBA کا آخری سال تھا جبکہ مشال کا BS انگلش میں دوسرا سال تھا۔ زارون کادوانی بلیک پینٹ کوٹ میں سیڑھیاں اترتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ زارون نے سلیمان صاحب کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو۔ سلیمان صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ یہ لو تمہارا بل والا پراٹھا۔ سفینہ بیگم نے پراٹھا مشال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے بیچ راستے میں ہی نائل نے اچک لیا۔ مشال حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ماما، رحمت بوا سے کہہ کر مشال کے لیے ایک اور پراٹھا بنوا دیں، یہ پراٹھا تو میں ہی کھاؤں گا۔ نائل نے دانت نکوستے ہوئے مشال کو دیکھ کر کہا۔ سفینہ بیگم کوفت سے نائل کو دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ ہمیشہ مشال کو تنگ کرنے کا کوئی بہانہ جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈیڈ، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کو کہیں میرا پراٹھا واپس کریں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ مشال نے روحاں سی صورت بنا کر کہا۔ نائل، واپس کرو۔ زارون نے نائل کو گھورتے ہوئے کہا، جس پر اس نے شرافت سے پراٹھا مشال کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ مشال اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنے بابا اور اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔ لاڈلی تو وہ نائل کی بھی تھی، مگر وہ اسے تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ کھا لو یار، کیا یاد کرو گی؟ بھیا کو بس تمہاری فکر ہے کہ تم جتنا دن بدن کانٹے کی طرح سوکھتی جا رہی ہو، کہیں ہوا میں نہ اڑ جاؤ۔ نائل نے مشال کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سب ہی مسکرا دیے۔ زارا، نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ آسیہ بیگم نے زارا کو آواز لگائی۔ آ رہی ہوں امی۔ زارا اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی اور نیچے کی طرف بڑھی۔ یہ اسلام آباد کے ایک متوسط طبقے کا گھر تھا جہاں پر خلیل ملک اپنی بیوی آسیہ بیگم اور 2 بچوں زاویار اور زارا کے ساتھ رہتے تھے۔ خلیل صاحب گورنمنٹ ملازم تھے۔ گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی زارا جو کہ BS اسلامیات کر رہی تھی کا آج آخری پیپر تھا، اور ان کا چھوٹا بیٹا زاویار ملک BS کے دوسرے سال میں تھا۔ السلام علیکم ابو۔ زارا سلام کر کے بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی تیاری ہے میری بیٹی کی پیپر کی؟ خلیل صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے زارا سے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، بس آپ دعا کیجیے گا کہ آخری پیپر ہے، اچھا ہو۔ زارا نے ٹوسٹ کا بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ خلیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی جلدی کریں، آپ کو یونیورسٹی چھوڑ کر مجھے بھی اپنی یونیورسٹی جانا ہے، میرا کوئز ہے۔ زاویار نے جلدی جلدی جوس کا گلاس پیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ دونوں خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف بڑھے۔ سر، اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ زارون جو کہ میٹنگ کے اہم نکات دیکھ رہا تھا، سیکرٹری کی آواز پر چونکا۔ مسٹر ہاشر، سب لوگ میٹنگ کے لیے تیار ہیں؟ اور میٹنگ روم سیٹ کروا دیا آپ نے؟ دستخط کرنے کے بعد اس نے اپنے سیکرٹری ہاشر سے پوچھا۔ جی سر، سب تیار ہے۔ ہاشر صاحب نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مس فاریہ کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی میٹنگ کے اہم نکات ایک بار دیکھ لیں، آخر پریزنٹیشن تو انہوں نے ہی دینی ہے، اور میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ زارون نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی سر۔ ہاشر سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا اور زارون پھر سے فائل پر جھک گیا۔ الحمدللہ ہماری میٹنگ بہت اچھی رہی مسٹر ہاشر، ہمیں پروجیکٹ پر فوراً کام کرنا ہوگا۔ کلائنٹ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے، سب لوگ دل لگا کر کام کریں گے۔ زارون اپنے اسٹاف سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھک ہار کر وہ اپنے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے 2 بھوری آنکھیں لہرائیں اور زارون کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت جلد آپ میرے پاس ہوں گی۔ وہ گہرا مسکرایا۔
یونیورسٹی میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ یاہو! شکر خدا کا آخری پیپر ختم ہوا، اب ہم آزاد ہیں، زائرہ کی دوست صبا نے خوشگوار لہجے میں کہا، جس کی پوری کلاس نے تائید کی۔ جی بابا، آخری پیپر ہو گیا، زائرہ نے خوشگوار لہجے میں خلیل صاحب سے فون پر کہا، جو اس کے پیپر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب وہ خلیل صاحب سے بات کر کے فارغ ہوئی تو صبا کو اپنا منتظر پایا۔ زائرہ، تم یہاں کھڑی ہو؟ پوری کلاس جو ہے آخر پیپر کی خوشی میں کیفے پر جا رہی ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ صبا نے زائرہ کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ بھی خوشی سے اس کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ گئی اور وہ لوگ وہاں سے آخری پیپر کی خوشی منانے کے لیے کیفے کی طرف چلی گئیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی جو بند پر تھا وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، کھانا لگاؤں؟ آسیہ بیگم نے زائرہ سے پوچھا۔ نہیں امی، آخری پیپر کی وجہ سے سب لوگ کیفے گئے تھے، وہیں سے کھا کر آئی ہوں، بس اب تھک گئی ہوں، آرام کروں گی، زائرہ نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم اپنے کمرے میں جاؤ، آسیہ بیگم نے کہتے ہوئے زائرہ کو کمرے میں جانے کو کہا، جس پر وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا کہ اسے کسی نے مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می؟ زاویار نے سر اٹھایا تو سامنے ہی سیاہ آنکھوں، اسٹریٹ بال اور شانوں پر دوپٹہ پھیلائے براؤن رنگ کے 3 پیس میں مشال کھڑی تھی۔ جی؟ زاویار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر قاسم نے پریزنٹیشن میں آپ کو میرا پارٹنر بنایا ہے، سو کیا ہم پوائنٹس ڈسکس کر لیں؟ مشال نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ آدھے ٹاپکس پر آپ پریزنٹیشن بنا لیں اور باقی آدھے ٹاپکس پر میں پریزنٹیشن بنا لوں گا۔ یہ کہتے ہی زاویار اپنے نوٹس پر جھک گیا، جبکہ مشال اس کے ایٹیٹیوڈ پر جل کر رہ گئی اور غصے میں تن ون کرتی یونیورسٹی سے نکل گئی۔ بدتمیز کہیں کا، مغرور، سمجھتا کیا ہے خود کو، جیسے اپنے پوائنٹس کر کے میرے پر احسان کر رہا ہو۔ پریزنٹیشن میں بھی سر نے کس کو میرا پارٹنر بنا دیا، جو کہ پوائنٹس تک تو ڈسکس کرنے کو روادار نہیں۔ مشال غصے سے سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سورج سیاہی میں ڈوب چکا تھا، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ سفینہ بیگم نے زاویار کو مخاطب کیا۔ زاویار بیٹا، تم تو سارا دن گھر پر ہی نہیں ہوتے، اتنا خود کو بزنس میں مصروف کر لیا ہے۔ تمہارے بابا اور میں چاہتے ہیں کہ اب تم شادی کر لو، آخر کب تک ایسے ہی اکیلے رہو گے؟ تمہارے بعد مجھے مشال کا بھی کچھ سوچنا ہے، سفینہ بیگم نے زارون کو دیکھ کر کہا۔ تمہاری مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہاری پڑھائی ختم ہوتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، آخر کب شادی کرنے کا ارادہ ہے برخوردار؟ سلیمان کادوانی نے بھی اپنی بیگم کی تائید کی۔ ہاں ہاں، بس دیکھ لیا اس گھر میں کتنا زیادہ اکیلا ہوں، کوئی مجھے نہیں سمجھتا۔ موم ڈیڈ نے بھی بھائی اور اس چڑیل کی شادی کی بات کی، میری شادی کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیا میرا دل نہیں ہے؟ نائل نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ سفینہ بیگم اور سلیمان صاحب نے گھور کر نائل کو دیکھا تو وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ماما بابا، میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، آپ لوگ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو جلد ہی ملواؤں گا کسی سے، زارون نے مسکرا کر کہا، جس پر سفینہ بیگم بھی خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ واقعی میں؟ کون ہے وہ لڑکی؟ سفینہ بیگم نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ موم، بتاؤں گا، تھوڑا صبر تو کر لیں، زارون نے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ کتنا مزہ آئے گا نا بھائی کی شادی پر، مشال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بالکل، میں تو اپنی بھابھی کے سر پر وہ پیسوں والی گن ماروں گا، نائل نے بھی پرجوش انداز میں کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے بیٹے نے خود ہی لڑکی پسند کر لی، اب ہماری بیگم کو بہو ڈھونڈنے کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، سلیمان کادوانی نے زارون کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور خوشگوار انداز میں کھانا کھایا گیا۔ زاویار کا لیکچر فری تھا، اگلے لیکچر میں اس کی مشال کے ساتھ پریزنٹیشن تھی، جس کے لیے وہ مشال کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ ایک بار سب کچھ فائنلائز کر لے۔ وہ اسے کوریڈور میں ہی نظر آ گئی تو زاویار اس کی طرف بڑھا۔ مس مشال، اگلے لیکچر میں ہماری پریزنٹیشن ہے، کیا آپ نے اپنی اسائنمنٹ بنا لی؟ زاویار نے سوالیہ انداز میں مشال سے پوچھا۔ ہاں، بنا لی ہے، مشال نے انتہائی روکھے لہجے میں جواب دیا، اور فائل نکالنے کے لیے جیسے ہی بیگ میں ہاتھ ڈالا اسے فائل نہ ملی۔ اس نے بیگ اپنے سامنے کیا اور تمام چیزیں نکال کر فائل ڈھونڈنے لگی، مگر فائل تو نہ اس کے بیگ میں تھی اور نہ ہی ملی۔ وہ پریشانی سے رو دینے کو تھی۔ اچانک سے اس کے آنسو رخسار پر بہنے لگے،
اس کا سر ٹینشن کے مارے پھٹ رہا تھا۔ مس مشال، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ زاویار نے پریشانی سے پوچھا۔ میری فائل جو میں نے بیگ میں ہی رکھی تھی مگر اب میرے بیگ میں نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی، مشال نے نم لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، میں نے احتیاطاً آپ کے پوائنٹس بھی کر لیے تھے تاکہ اگر آپ کی اسائنمنٹ میں کوئی فنشنگ چاہیے ہو تو میری اسائنمنٹ کی مدد سے لے سکیں۔ آپ میری اسائنمنٹ میں جو آپ کے حصے کے پوائنٹس ہیں اسے تیار کر لیں تاکہ ہم اچھے سے پریزنٹیشن دے سکیں۔ زاویار کی نرم لہجے پر مشال ایک دم سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ پھر 1 گھنٹے میں زاویار نے اسے اپنے لکھے ہوئے پوائنٹ سمجھائے اور وہ دونوں کلاس کے لیے نکل گئے۔ رول نمبر 23 اور 24، آپ دونوں آ کر اپنی پریزنٹیشن دیجیے۔ سر قاسم کی آواز کلاس میں گونجی تو مشال اور زاویار بورڈ کی طرف بڑھے اور زاویار نے لیپ ٹاپ کو پروجیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ پریزنٹیشن شروع مشال نے کی تھی۔ چند جگہوں پر وہ اٹک بھی گئی تھی مگر اس نے اپنا فلو ٹوٹنے نہ دیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ زاویار بھی متاثر ہوا۔ پھر زاویار نے اپنے پوائنٹس ایکسپلین کیے۔ ان دونوں کی پریزنٹیشن ختم کرتے ہی پوری کلاس نے تالیاں بجائیں۔ ویل ڈن زاویار، سر قاسم نے ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں شکریہ کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ زاویار جیسے ہی کلاس ختم ہو کر باہر نکلا، مشال فوراً سے اس کے پیچھے دوڑی۔ زاویار، زاویار، مشال نے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر زاویار پلٹا۔ تھینک یو سو مچ، اگر آج آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ٹائم پر میری اتنی ہیلپ کرنے کے لیے، مشال نے مسکرا کر کہا۔ اٹس اوکے، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی نمبر اس پریزنٹیشن سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ بری پریزنٹیشن دیتی تو میرے بھی نمبر کٹ جاتے، اور میں جانتا تھا کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ بنائی نہیں ہوگی، اسی لیے میں نے آپ کی اسائنمنٹ بھی بنا لی تھی تاکہ میرے مارکس اثر انداز نہ ہو، زاویار نے روکھے لہجے میں کہا، جس پر مشال کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ واٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اسائنمنٹ نہیں بنائی تھی اور میں جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہی تھی؟ مشال نے حیرت سے پوچھا۔ یقیناً، اگر آپ نے اسائنمنٹ بنائی ہوتی تو کہاں جا سکتی تھی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اسائنمنٹ بنائی تھی مگر نہ جانے میرے بیگ سے کہاں چلی گئی، مشال نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے وضاحت دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، زاویار کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ توبہ، یہ شخص کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اس کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہی ایک پڑھاکو ہے اور باقی سب بیوقوف ہیں؟ میری توبہ جو آج کے بعد آئندہ میں اس کے ساتھ مل کر کوئی کام کروں، میں سر کو آئندہ صاف صاف منع کر دوں گی کہ میں اس کے ساتھ بالکل کام نہیں کروں گی۔ مشال اپنے آنسو پوچھ کر وہاں سے اپنا بیگ لینے کلاس کے اندر گئی۔ السلام علیکم امی۔ زاویار گھر میں داخل ہوا تو آسیہ بیگم کچن میں کھڑی سالن بنا رہی تھی اور ان کے ساتھ کھڑی زارا روٹیاں بنا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جاؤ بیٹا منہ ہاتھ دھو لو، بس کھانا بن گیا ہے، آسیہ بیگم نے زاویار کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خلیل صاحب تو اس وقت آفس میں تھے۔ اس وقت گھر پر صرف زارا، آسیہ بیگم اور زاویار تھے۔ کھانا کھاتے وقت آسیہ بیگم نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا بیٹا، نسرین نے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں اور چھوٹی سی فیملی ہے ہماری طرح، لڑکے کے والدین ہیں اور اس کی 2 بہنیں ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، اور بس لڑکا ہی رہتا ہے۔ تمہارے بابا سے میں نے بات کر لی تھی اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اسی لیے میں نے کل ان لوگوں کو بلا لیا ہے، تم اچھا سے تیار ہو جانا، آسیہ بیگم نے زارا کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ جی امی، زارا نے آسیہ بیگم کے جواب میں کہا۔ واہ امی، پھر تو بہت مزہ آئے گا، آپ ہی کی شادی ہوگی اور اس گھر میں صرف میں آپ لوگوں کا لاڈلا اور چہیتا رہ جاؤں گا، زاویار نے ہنس کے کہا، جس پر زارا نے غصے سے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ آہ، ظالم بہن، اتنی زور سے مارا ہے، زاویار کراہ کر رہ گیا۔ تو اور کرو تم مجھے تنگ، زارا نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر آسیہ بیگم اور زاویار بھی کہکہا لگا گئے۔ زاویار لیکچر لینے کے لیے اپنی کلاس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے کلاس سے آواز آئی۔ کیا؟ تم نے مشال کی بیگ سے اس کی اسائنمنٹ نکالی تھی؟ ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ ہاں، میں نے ہی اس کے بیگ سے اسائنمنٹ نکالی تھی تاکہ وہ زاویار کے ساتھ پریزنٹیشن نہ دے سکے۔ مجھے برداشت نہیں تھا کہ زاویار کے ساتھ کوئی اور لڑکی کھڑی ہو یا اس کے ساتھ پریزنٹیشن دے۔
مگر پھر بھی ان دونوں نے مل کر نہ صرف پریزنٹیشن دی بلکہ سر نے ان کی تعریف بھی کی۔ وہ سارا تھی جو کہ زاویار کو کافی بار اپروچ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر زاویار نے ہر بار اس کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ اسی لیے جلن اور حسد میں آ کر اس نے مشال کے بیگ سے اس کی اسائنمنٹ نکال لی تھی۔ اگر آپ نے اسائنمنٹ بنائی ہوتی تو کہاں جا سکتی تھی؟ زاویار کو اپنے الفاظ کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے مشال کا یقین نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی زاویار کلاس میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر سارا اور اس کی دوست خاموش ہو گئے۔ زاویار بھی خاموشی سے جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ بچے آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اسے مشال بھی آتی دکھائی دی۔ کلاس کافی بھر چکی تھی۔ زاویار کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، مگر مشال اسے نظر انداز کر کے آخری بینچ پر اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کلاس کے ختم ہونے کے بعد جب سب کلاس سے باہر کی طرف بڑھے، مشال بھی فوراً سے اپنا بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ اب کی بار زاویار اس کے پیچھے دوڑا۔ مس مشال، زاویار نے اسے پکارا، مگر مشال اسے انسنا کرتے ہوئے تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ بار بار پکارنے پر مشال غصے سے پلٹی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پیچھے آ رہے ہیں بار بار؟ مشال نے تندہی لہجے میں کہا۔ وہ آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو اس دن بہت غلط کہا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، زاویار نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو میری بات پر یقین آ گیا؟ کل تک تو آپ کو میری بات پر یقین نہیں تھا، اور میری اسائنمنٹ چوری ہونے یا گم ہونے کو آپ نے یہ قرار دیا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی اسائنمنٹ۔ مشال اسے اس کے ہی الفاظ لوٹ آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت خواہ ہوں، زاویار نے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ مشال اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا، چائے کا دور چل رہا تھا اور زارا کو دیکھنے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ سے آپ کی بیٹی زارا بہت پیاری ہے اور ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ ہماری طرف سے ہاں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکے کی ماں نے آسیہ بیگم اور خلیل صاحب سے پوچھا۔ جی بہن، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم سوچ سمجھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ ہماری بیٹی کی رضامندی بہت اہمیت رکھتی ہے، خلیل صاحب نے سوچ بچار کے بعد کہا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنا جواب بتا دیجیے گا، پھر ہم کوئی ڈیٹ رکھ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو ہم ہی لے کر جائیں گے، لڑکے کی ماں زارا کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ، آسیہ بیگم نے کہا۔ اس کے بعد تو سب کچھ جیسے جھٹ پٹ ہی ہوا تھا۔ خلیل صاحب اور آسیہ بیگم نے زارا کی رضامندی کے بعد لڑکے والوں کو ہاں کہہ دی تھی، اور 2 مہینے کے بعد کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، جس پر دونوں ہی گھروں میں خوب تیاریاں چل رہی تھیں۔ معمول کا دن تھا۔ مشال اپنے نوٹس تیار کرنے کے لیے لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ سارا کی نظر اس پر پڑی۔ اسے خاصی چڑ سی ہو گئی تھی مشال سے، کیونکہ مشال اور زاویار کے رول نمبر آگے پیچھے تھے، اس لیے زیادہ تر ان کا اسائنمنٹ کے لیے پیئر ساتھ ہی بنتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مشال سے خار کھانے لگی تھی، کیونکہ زاویار اسے کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ مشال جو اپنی ہی دھیان میں لائبریری کی طرف جا رہی تھی، سارا نے جان بوجھ کر پیر آگے کیا تاکہ وہ گر جائے، مگر اچانک ہی وہاں پر سے تیزی سے گروپ گزر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مشال تو رک گئی، مگر وہ گروپ سارا سے ٹکرا گیا اور سارا کا بیگ زمین پر گرا اور اس میں سے چیزیں بھی بکھر گئیں۔ مشال کی نظر سارا کے بیگ سے گری اپنی اسائنمنٹ پر پڑی، جس پر اس نے اپنا اور زاویار کا نام اور رول نمبر لکھا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ سارا غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے میری اسائنمنٹ چرائی تھی۔ مشال نے اپنی اسائنمنٹ اٹھاتے ہوئے سارا کے سامنے لہرائی تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ میں نے کیوں چرانی تھی؟ میں نے تو نہیں چرائی، اور میں کیوں تمہاری اسائنمنٹ چراؤں گی؟ سارا نے اپنے آپ کو قدرے سنبھال کر بولتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے بیگ سے گری ہے، یقیناً تم نے ہی یہ لی تھی۔ کیوں لی تھی؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ مشال غصے سے بولی۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں لی تو تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ سارا نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا کہ ایک دم ہی کسی نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ مشال جو تھپڑ لگنے کی وجہ سے ڈر کر اپنی آنکھیں میچ چکی تھی، تھپڑ نہ لگنے کی وجہ سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی تو سامنے ہی زاویار زارا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سے سارا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسٹے ان یور لمٹ سارا، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں پڑھائی کرنے آتے ہیں ہم، ایک دوسرے کو ابیوز کرنے یا مارنا جرم ہے یہاں، سمجھی؟ زاویار غصے سے سارا کو دیکھ کر بولا۔ وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔
اس نے میری اسائنمنٹ چرائی تھی اور تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ مشال نے اپنی اسائنمنٹ زاویار کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں اور میں نے آپ سے اس سلسلے میں معذرت بھی کی تھی۔ آپ سے ایک بار پھر میں معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، زاویار نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ تو بولیں، آپ اس دن بھی کچھ نہیں بولی تھیں۔ کیا بولوں؟ انگریز خود تو چلے گئے اور لفظ سوری چھوڑ گئے۔ انسان بولتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اگلے انسان کے دل پر کیا گزرے گی، اور بعد میں 5 حروف کا سوری کہہ دیتا ہے۔ کیا سوری کہنے سے وہ تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے جو دوسرے انسان کی باتوں سے ہوئی ہوتی ہے؟ مشال نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اوکے، یہ بندہ ناچیز آپ سے اپنے کہے ہوئے ہر ایک لفظ جس سے آپ کو تکلیف پہنچی کے لیے معذرت خواہ ہے۔ برائے مہربانی درگزر کر دیجیے، زاویار نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، جس پر اس کی خالص اردو دیکھ کر مشال بھی ہنس دی۔ اتوار کا دن تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آج تو زارون بھی گھر پر ہی تھا۔ سب چائے کے ساتھ خوش گپی میں مصروف تھے کہ سفینہ بیگم نے زارون کو مخاطب کیا۔ زارون بیٹا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی لڑکی سے ملواؤ گے، اس بات کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، آخر کب ملواؤ گے آپ ہمیں؟ سفینہ بیگم نے سوالیہ انداز میں زارون کی طرف دیکھا، جس پر زارون کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ موم، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، زارون نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جس پر سب حیران ہو گئے۔ کچھ وقت پہلے تو وہ کتنا خوش تھا شادی کو لے کر، اور اب اس کے چہرے پر ایک مایوسی اور اداسی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں نہیں کرنی؟ سلیمان صاحب نے پوچھا۔ موم ڈیڈ، پلیز ابھی آپ اس بارے میں اور سوال مت ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ میں نہیں کرنا چاہتا شادی، پلیز۔ زارون کے کہنے پر سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ چلو، بھائی نے نہیں کرنی تو میری ہی کروا دیں، نائل نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے کہا۔ تم تو بیٹا پہلے پڑھ لو، کرتے ورتے کچھ ہو نہیں اور شادی کرنی ہے، سفینہ بیگم نے نخوت سے کہا، جس پر سب کا جاندار کہا گونجا۔ مثال کلاس میں انٹر ہوئی تو زاویار کے ساتھ خالی سیٹ دیکھ کر زاویار نے فوراً سے اپنا بیگ اٹھا کر سائڈ پہ رکھا اور مشال مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان بات چیت ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر پڑھائی ساتھ ہی کرتے تھے اور ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ کلاس جیسے ہی ختم ہو گئی سب کلاس سے باہر جانے لگے۔ زاویار بھی اٹھنے لگا مگر مشال کو بیٹھے دیکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مشال، تم جا نہیں رہی؟ نہیں، یہ ایک ٹاپک ہے، کل ہمارا ٹیسٹ ہے نا۔ ہاں، تو یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میں نے اس دن چھٹی کی تھی، کیا تم مجھے سمجھا دو گے؟ مشال نے التجائی لہجے میں کہا۔ لاؤ دکھاؤ کہاں سے سمجھنا ہے۔ زاویار نے کتاب لے کر اپنے آگے کی۔ مشال کو حیرت ہوئی، وہ کیسے ایک پل میں اس کی بات مان گیا تھا۔ اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ اسے زاویار کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کی ہر بات بہت آرام سے مان جاتا تھا۔ زاویار، تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے جب مشال نے زاویار سے پوچھا۔ میرے گھر میں میرے امی ابو اور میری آپی ہیں بس، بلکہ کچھ دنوں میں ان کی شادی بھی ہے، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واو، تو تم مجھے بلاؤ گے پھر اپنی آپی کی شادی میں؟ مشال نے تجسس سے پوچھا۔ بالکل بلاؤں گا بھی، اور اپنے پیرنٹس سے انٹروڈیوس بھی کرواؤں گا، زاویار نے معنی خیز انداز میں کہا، جس پر مشال کے گال سرخ ہو گئے۔ تم بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ زاویار نے مشال سے پوچھا۔ میرے گھر میں میرے موم ڈیڈ اور میرے 2 بھائی ہیں، مشال نے بتایا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ خلیل صاحب آفس جا چکے تھے جبکہ زاویار نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ زاوی بیٹا، زارا کی شادی کے لہنگے میں کچھ تبدیلیاں کروانی ہیں، تمہارے ابو تو آفس چلے گئے ہیں، تم زارا کو لے جاؤ، آسیہ بیگم نے زاویار کو کہا۔ جی امی، میں باہر گاڑی نکال رہا ہوں، آپ آپی کو بلا دیں، زاویار کہہ کر باہر نکل گیا اور آسیہ بیگم زارا کو بلانے چلی گئیں۔ زاویار اور زارا گاڑی میں جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار سے گاڑی آئی اور ان کی گاڑی کو بری طرح سے ہٹ کیا، جس سے زارا کا ماتھا اسٹیئرنگ پر لگا۔ شکر تھا زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، مگر زارا کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ زاویار نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ نکل گاڑی سے، جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو سڑک پر لے کر کیوں نکلے ہو؟ زاویار نے ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکالا، اس کو گریباز سے پکڑ کے اس کے منہ پر مکہ مارا اور اسے پے در پہ مکے مارے کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے
زارون فوراً سے باہر نکلا اور زاویار کو اپنے ڈرائیور سے پیچھے ہٹایا۔ زارون نے زاویار کو دھکا دیا جس پر وہ پیچھے جا گرا۔ یو بلڈی، حد میں رہو اپنی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ڈرائیور کو مارنے کی؟ زارون نے زاویار کا گریبان پکڑا۔ زاویار کے منہ سے غصے سے گالی نکلی جو زارون قادوانی نے سن لی، اور غصے سے پاگل ہوتے زارون نے بندوق زاویار کے سر پر رکھ دی۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو پلیز، وہ روتے ہوئے زارون کے قدموں میں گری تھی۔ زارون، بھورے رنگ کی آنسوں سے بھری آنکھیں، کانپتے ہونٹ۔ وہ لڑکی تو زارون کی نظر گاڑی میں رکھے لہنگے پر پڑی اور اچانک ہی اس نے فیصلہ کیا۔ سڑک اس وقت بالکل سنسان تھی۔ زارون نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور گارڈز نے زاویار اور زارا کو پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ چھوڑو، ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زاویار چلایا جب گارڈ نے زاویار کے سر پر گن اس قدر زور سے ماری کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ زاوی! زارا خوف سے چلائی۔ زاویار اور زارا کو گارڈز نے بیسمنٹ میں لا کر بند کر دیا۔ زاویار جو بے ہوش تھا، زارا اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ زارون اندر داخل ہوا۔ ہمیں جانے دو پلیز، زارا روتے ہوئے بولی۔ اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو؟ زارون نے گن سے زارا کی ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، زارون نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ دنوں میں میری شادی ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی، کتنی بدنامی ہوگی؟ زارا نے روتے ہوئے کہا۔ عزت ذلت کو چھوڑو، یہ سوچو اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں اپنی جوان اولاد کو کھو دیں گے تو پھر ان پر کیا گزرے گی؟ زارون نے صفاقی بھرے لہجے میں کہا۔ زارا نے زاویار کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو شاید وہ کبھی نہ کر پاتی۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ زارا خلیل سے زارا زارون قادوانی بن گئی تھی۔ زاویار کو جب ہوش آیا تو زارون نے اسے جانے کی اجازت دی۔ چلیں آپی، چلتے ہیں۔ زاویار زارا کا ہاتھ پکڑنے آگے بڑھا۔ تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ جو یہاں آئی تھی وہ زارا خلیل تھی اور وہ تمہاری بہن تھی، مگر اب یہ زارا قادوانی ہے، میری بیوی۔ زارون نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ زاویار کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آپی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ زاویار غصے سے دھڑا۔ یہی سچ ہے، زارا نے روتے ہوئے کہا۔ زاویار کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ زاویار گھر داخل ہوا تو آسیہ بیگم اسے اکیلا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زاویار، زارا کہاں ہے؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، زاویار لاؤنج میں آیا جہاں خلیل صاحب بھی بیٹھے تھے۔ امی، میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا۔ زاویار روتے روتے زمین پر گر گیا۔ خلیل صاحب اور آسیہ بیگم نے اسے سنبھالا۔ زاویار نے ساری بات آسیہ بیگم خلیل صاحب کو بتائی جس پر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ زارون زارا کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ سلیمان صاحب اور سفینہ بیگم زارون کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے زارون کو دیکھنے لگے۔ موم، آپ کو بہت شوق تھا نا بہو کا؟ یہ رہی آپ کی بہو اور میری بیوی، زارون نے زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے زارا نے فوراً جھٹک دیا۔ آپ کے بیٹے نے زبردستی مجھ سے بلیک میل کر کے نکاح کیا ہے، زارا چلا کر بولی۔ نائل، سلیمان، سفینہ بیگم اور مشال حیرت سے زارا اور زارون کو دیکھ رہے تھے۔ زارون فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جیسے اسے اس سب سے کوئی سروکار نہ ہو۔ سلیمان صاحب اور نائل فوراً زارون کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سفینہ بیگم اور مشال روتی ہوئی زارا کی طرف بڑھے اور اسے صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا۔ زارون، یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے کیسے تم کسی بچی سے بلیک میل کر کے نکاح کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں اس سے نکاح کرنا ہی تھا تو باقاعدگی سے رشتہ لے کر جاتے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ سلیمان صاحب غصے سے زارون سے بولے۔ ڈیڈ، وہ… زارون نے کچھ کہنا چاہا جب سلیمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ بکواس بند کرو، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا اس قدر گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تم یہ سب کرتے ہوئے یہ کیوں بھول گئے کہ تم بھی ایک بہن کے بھائی ہو؟ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم سب اس سب کو قبول کر لیں گے۔ تمہارے ساتھ زارا کا رشتہ برقرار رہتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ زارا کرے گی اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سلیمان صاحب غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔
بھائی، نائل زارون کی طرف بڑھنے لگا جب زارون نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پلیز ابھی جاؤ۔ نائل خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا، ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ کب سے روئی جا رہی ہو؟ کچھ دیر آرام کر لو۔ مشال، زارا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، سفینہ بیگم نے مشال کو کہا، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی زارا کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ سلیمان صاحب اسٹڈی میں تھے جب ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی صاحب زارون صاحب سے ملنے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زارا بی بی کے والد ہیں۔ سلیمان صاحب نے ملازم کو ان کو اندر لانے کو کہا۔ خلیل صاحب اور زاویار گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، زاویار غصے سے بولا۔ بیٹا، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سلیمان صاحب نے زاویار کے غصے کو دیکھ کر کہا، مگر زاویار کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ خلیل صاحب، کیا میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ سلیمان صاحب نے خلیل صاحب کو دیکھ کر کہا، جس پر سلیمان صاحب خلیل صاحب کو اپنے ساتھ اسٹڈی میں لے گئے اور زاویار وہیں لاؤنج میں کھڑا خلیل صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ زاوی، زارا جو پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی، زاویار کو کچن میں کھڑا دیکھ کر فوراً سے اس کی طرف بھاگی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زاویار نے پریشانی سے زارا سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ امی ابو کیسے ہیں؟ زارا نے پریشانی سے پوچھا۔ زاویار زارا کی بات سن رہا تھا جب اس کی نظر پیچھے کھڑی مشال پر پڑی۔ مشال، تم یہاں؟ زاویار حیرت سے بولا۔ مطلب تمہارا ہی بھائی ہے وہ کمینہ؟ زاویار غصے سے دھاڑا۔ زاویار، میری بات تو سنو۔ مشال نے زاویار کا بازو پکڑ کر اسے سمجھانا چاہا۔ زاویار نے اس کا بازو جھٹک دیا۔ خاموش رہو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ شور سن کر زارون بھی نیچے آ گیا۔ اتنے میں خلیل صاحب اور سلیمان صاحب بھی اسٹڈی سے باہر آئے۔ زارا روتے ہوئے خلیل صاحب کی طرف گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ بابا، ہم آپی کو اب یہاں نہیں رہنے دیں گے، آپی چلیں ہمارے ساتھ، زاویار نے زارا کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ خبردار، یہ میری بیوی ہے اور یہ کہیں نہیں جا سکتی، زارون نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بہن کو لے کر ہی جاؤں گا، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ زارون اور زاویار دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے کہ خلیل صاحب اور سلیمان صاحب نے بیچ میں آ کر انہیں روکا۔ زاویار، زارا اب یہیں رہے گی۔ خلیل صاحب کی بات پر زارا نے حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھا، مگر وہ زاویار کا بازو کھینچ کر اسے وہاں سے لے گئے۔ ابو، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کیوں آپی کو واپس نہیں لا رہے؟ زاویار نے غصے سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے نہیں۔ میں نے جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور اپنا یہ ذرا غصہ کم کرو، تمہاری یہ غصے والی عادت بہت مشکل دلائے گی تمہیں۔ میں زارا کا باپ ہوں، اس کا بھلا ہی چاہتا ہوں، اس لیے تم اس معاملے سے دور رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کچھ الٹا سیدھا کرو، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ خلیل صاحب کے کہنے پر زاویار خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر دماغ میں اس کے بہت کچھ چل رہا تھا۔ بھابھی، یہ چائے پی لیں، مما نے بھجوائی ہے، مشال نے چائے کا کپ زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اسے سر درد کی میڈیسن دی۔ خلیل صاحب کے جانے کے بعد وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ تم زاوی کو کیسے جانتی ہو؟ زارا نے مشال سے سوال کیا۔ زاویار اور میں کلاس فیلو ہیں، اور مشال کہتے کہتے رک گئی۔ اور زارا نے سوالیہ انداز میں مشال کی طرف دیکھا۔ اچھے دوست ہیں، مشال نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، بس میری وجہ سے تھوڑا پریشان ہے، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کا آخری پہر تھا، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ زارون خاموشی سے مشال کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر سوتی ہوئی زارا پر پڑی۔ مشال کی نیند بہت کچی تھی، وہ فوراً سے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھائی، آپ یہاں؟ مشال نے حیرانی سے کہا۔ شش، زارون نے انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ بھائی، ماما بابا کو پتہ چل گیا تو؟ زارون نے زارا کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جانے لگا جب مشال بولی، کچھ نہیں ہوتا۔ زارا کی نیند اس قدر گہری تھی کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ زارون اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو زارون کے کمرے میں دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ زارون بھی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، زارون نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ بنے مت،
آپ ہی مجھے یہاں لائے ہیں نا؟ زارا چیختے ہوئے بولی۔ اگر لے بھی آیا تو کیا ہوا، بیوی ہیں آپ میری، پورا حق رکھتا ہوں آپ پر۔ زارون نے اسے جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے سینے سے آ کر لگ گئی، اور ایک بیوی کو اپنے شوہر کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ زارون نے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ زبردستی کے شوہر، زارا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اف، یہ بات نہیں بھولیں گی نا آپ؟ زارون نے ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، نہ ہی بھولوں گی اور نہ آپ کو بھولنے دوں گی، زارا نے نم آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا؟ زارا نے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے اس طرح نکاح کرنے کی ایک وجہ ہے، جس دن آپ نے وہ وجہ ڈھونڈ لی میں سب کے سامنے سچ کا اعتراف کر لوں گا، مگر یہ بات یاد رکھیں، اب سے آپ یہیں رہیں گی۔ زارون نے زارا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے زارا اس کے لمس میں کھو گئی۔ اسے زارون کا لمس برا نہیں لگا تھا، شاید نکاح کی طاقت ہی ایسی ہوتی ہے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ کمرے میں زارا زارون کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، مگر اب بھی وہ میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے تھے۔ اس عرصے میں ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار ضرور گر چکی تھی۔ زاویار، میری بات تو سنو۔ مشال بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی، مگر وہ اس کی بات انسنی کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ مشال کی آنکھوں سے ایک بے مول آنسو گرا۔ زاویار میری بات تو سنو پلیز، کال مت کاٹنا۔ میں مانتی ہوں بھائی نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، مگر اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ مشال نے زاویار کے فون اٹھاتے ہی روتے ہوئے اپنی بات کہی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم زارون کادوانی کی بہن ہو، جس سے مجھے نفرت ہے۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا، زاویار نے کہتے ساتھ ہی غصے سے فون بند کر دیا۔ زارا زارون کی الماری صاف کر رہی تھی کہ اسے اس کے اندر سے ایک ڈائری ملی۔ وہ پڑھ کر حیرانی کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس کے آنسو ڈائری پر گر رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے ڈائری کے صفحے پلٹ رہی تھی کہ زارون کمرے میں داخل ہوا۔ آپ ہی زی کے ہیں؟ زارا نے روتے ہوئے پوچھا، جس پر مسکراتے ہوئے زارون نے سر ہلا دیا۔ 3 سال پہلے زارا نے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، شروع میں ایک لڑکا اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ ایک بار اس لڑکے نے اسے ڈرایا دھمکایا، جس پر وہ کافی دنوں تک بہت پریشان اور ڈری سہمی رہی تھی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ زی کے نام کے لڑکے نے اس لڑکے کو بہت زیادہ بری طرح سے مارا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لڑکا زارا سے بہت دور دور رہنے لگا تھا اور کبھی بھی اس کے قریب نہ آیا۔ زارا کی ایک بار بہت بری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کافی چھٹیاں کی تھیں، اور چھٹیاں ختم ہوتے ہی اس کے پیپر تھے۔ اس کے پاس نوٹس نہیں تھے پڑھنے کے لیے، مگر اسے اس کے دوست کے ہاتھوں کسی زی کے نامی شخص نے نوٹس بھجوائے تھے، اور اس پر بس یہی لکھا ہوا تھا، زی کے کی طرف سے ایک پیاری سی لڑکی کے لیے۔ مختلف موقعوں پر وہ زی کے نامی شخص اس کی مدد کرتا رہتا تھا، مگر وہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا، اور پھر 2 سال بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اب جب زارا نے زارون کی ڈائری پڑھی تو اسے علم ہوا کہ زارون کادوانی ہی زی کے تھا۔ آپ کبھی سامنے کیوں نہیں آئے اور بیچ میں کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے تو صرف یونیورسٹی میں آئی نئی لڑکی کی مدد کرنا چاہی تھی، مگر نہ جانے کب مدد کرتے کرتے تمہارا ہی اسیر ہو گیا۔ مگر تمہارے سامنے کبھی اس لیے نہیں آیا کیونکہ جب تمہیں میرے نام کی کوئی چیز ملتی تو تم جس طرح بے چینی سے ارد گرد زی کے کو ڈھونڈتی تھی، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور پھر 2 سال بعد میری پڑھائی ختم ہو گئی تو میں ڈیڈ کے بزنس میں مصروف ہو گیا، مگر میں نے سوچا تھا کہ جب تمہاری پڑھائی ختم ہوگی تب میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب تمہاری پڑھائی ختم ہوئی اور میں اپنے والدین کو تمہارے گھر لانے لگا، تب مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے دل کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے، مگر اس دن جب تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ گاڑی میں شادی کے لہنگے کے ساتھ دیکھا تو میرا دل پسیج گیا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس وقت تمہیں جانے دیا تو شاید پھر کبھی تمہیں پا نہیں سکوں گا، اور میں مجبور ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو زارا، میں اپنی محبت میں خود غرض بن گیا کہ مجھے کسی اور کا درد نظر ہی نہیں آیا۔ زارون نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ زارا نے بھی روتے ہوئے اس کے آنسو پوچھے۔ پسند تو وہ بھی زی کے نامی شخص کو کرتی تھی، مگر جب وہ کبھی سامنے نہیں آیا تو اپنے ماں باپ کی مرضی کے آگے اس نے سر جھکا دیا، کیونکہ اسے زارون کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں سر جوڑ کر کافی دیر تک روتے رہے اور اپنے
دل کی بات ایک دوسرے کے گوش گزار کرتے رہے۔ آج اتوار کا دن تھا، پورے گھر میں تیاریوں کا سماں تھا۔ سفینہ بیگم اور سلیمان صاحب نے زارا کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ سلیمان صاحب بولے، خلیل صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زارا بیٹی کو ہمارے گھر میں رہنے دیں، کوئی اس پر زبردستی نہیں کرے گا، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس دن جب سلیمان صاحب خلیل صاحب کو اسٹڈی روم میں لے کر گئے، خلیل صاحب، میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے بہت غلط کیا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، میرے بیٹے میں کوئی برائی نہیں، مگر اس نے یہ حرکت بہت غلط کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، مگر اسے یہیں پر رہنے دیں تاکہ معاملات کا کچھ پتہ چل سکے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں بچوں میں ہم آنگھی پیدا ہو جائے، کیونکہ شادی بیاہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ کبھی رشتہ جوڑ لیا اور کبھی توڑ دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خلیل صاحب نے بھی ان کی بات کے جواب میں اسبات میں سر ہلایا۔ دراصل ان دونوں نے زارا اور زارون کو کچھ وقت دیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں کہ ان کے رشتے کا مستقبل کیا ہونا چاہیے تھا۔ انکل آنٹی، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ انکل آنٹی، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ جانتا ہوں میرا طریقہ بہت غلط تھا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ زارون نے خلیل صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے فوراً گلے لگا لیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو گے۔ سوری یار، جو بھی ہوا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ زارون نے معافی مانگتے ہوئے زاویار کو گلے لگایا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مشال بیٹا، بوا کو جا کر کہہ کر آؤ کہ چائے لے آئیں، سفینہ بیگم نے مشال کو کہا، جس پر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بوا، میں چائے نکال رہی ہوں، آپ جا کر اور پیالیاں لے آئیں، لوگ زیادہ ہیں، پیالیاں کم پڑ رہی ہیں، مشال نے بوا کو کہا، جس پر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ سب لاؤنج میں مصروف تھے کہ زاویار سب سے آنکھ بچا کر کچن میں داخل ہوا۔ آہٹ پر مشال چونکی اور تیزی سے مڑی کہ اس کے ہاتھ پر چائے چھلک پڑی۔ آہ، کیا کرتی ہو یار؟ زاویار نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنا چاہا، جب مشال نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، مشال نے نم آواز میں کہا۔ محبت کرنے والے ہمدردی نہیں کرتے، بلکہ توجہ اور محبت دیتے ہیں۔ زاویار نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ کر نلکے کے نیچے کیا۔ کون سی محبت؟ مجھے تو کبھی دکھائی نہیں دی محبت، مشال نے ناراض لہجے میں کہا۔ آپ نے موقع کب دیا؟ زاویار نے معنی خیز انداز میں کہا، جس پر مشال رخ موڑ گئی۔ ایسے تو نہ کرو مشال، زاویار نے مشال کا رخ اپنی طرف کیا۔ اچھا، میں نہ کروں؟ ایسے اپنی باری یاد نہیں، میری کال تک نہیں اٹھائی، میری بات نہیں سنتے تھے، مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے، مشال نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں یار، مگر جیسے تمہارے بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی میں بھی اپنی آپی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ سچویشن ایسی تھی کہ میں اپنی آپی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، مجھے صرف اپنی بہن کی تکلیف دکھ رہی تھی۔ جیسے تمہارا بھائی اپنی محبوبہ کی محبت میں خود غرض ہو گیا، میں اپنی بہن کی محبت میں خود غرض ہو گیا۔ پلیز معاف کر دو یار، آئندہ نہیں کروں گا ایسے۔ اگر دوبارہ میں نے ایسے کرنے کی کوشش کی تو تم بھی مجھ سے ناراض ہو جانا۔ آپ نے بہت دیر کر دی ہے، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، میں اس کو ہاں کرنے والی ہوں، مشال نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ارے یار، تمہیں بتا دیا سب نے؟ زاویار نے اداسی سے کہا۔ کیا بتا دیا؟ مشال نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کہ آج ماما بابا تمہارے لیے میرا پروپوزل لے کر آئے ہیں اور تمہارے والدین نے ہاں بھی کر دی ہے، تو بہت جلد آپ مسز زاویار بن جائیں گی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشال کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ سچ میں؟ مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، مشال نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، کیونکہ سب تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، زاویار نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، جس پر مشال مسکرا دی۔ رات کی گہری خاموشی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نائل گنگناتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک سے کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اوہ شٹ! نائل فوراً سے گاڑی سے اترا۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکی تیز تنفس کے ساتھ اس طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔
آپ ہو کون اور کہاں جانا ہے آپ کو؟ نائل نے اس سے پوچھا کہ وہ حواس باختہ ہوتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ڈیم اٹ! ہے اٹھو! نائل اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پکڑو اسے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز نائل کو اپنے پاس آتی محسوس ہوئی۔